اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ڈیئر ناظرین، سامعین، بہت دنوں سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی باتیں شیئر کروں، خاص کر ایک مضمون کے حوالے سے، اور وہ مضمون تو میرے سبجیکٹ کا نہیں ہے، انگلش کا نہیں ہے، لٹریچر کے بارے میں نہیں ہے، اور لنگوسٹک کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ وہ مضمون ہے مینجمنٹ کے بارے میں۔ تو وہ تو خیر میرا سبجیکٹ بھی نہیں ہے اور میرا فیلڈ بھی نہیں ہے، اور نہ میں مینجمنٹ میں رہا ہوں۔ البتہ میں ایک انفیریئر رہا ہوں اپنے کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے ایک سیکشن کا۔ تو میں انفیریئر کیٹیگری سے تعلق رکھتا تھا، اور الحمدللہ میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ میں انفیریئر کیٹیگری میں تھا، کیونکہ اللہ نے مجھے پراؤڈ ہونے سے بچا لیا۔ کیونکہ اگر میں ایک بہت کمزور انسان ہوں، اگر میں انفیریئر کیٹیگری میں نہ ہوتا تو شاید میں پراؤڈ بن جاتا، اور بہت زیادہ پراؤڈ بن جاتا، اور اللہ تعالیٰ کو پراؤڈ بننا پسند، ایروگینٹ بننا پسند نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں آج کے اس ویڈیو کا نام رکھوں گا کہ آپ نے کیسے بحیثیت HOD آپ نے کس رویے سے، اور رویہ کیا رکھنا ہے آپ نے، اور آپ نے سٹاف، آپ کا جو سٹاف ہے آپ کے نیچے، اس کو کیسے چلانا ہے، اور اپنے انسٹیٹیوٹ سے، اور اپنے ڈپارٹمنٹ سے، اور اپنے سیکشن سے کس طرح آپ نے وہ سنسیئر رہنا ہے، اور آپ نے اپنے نیچے والے سٹاف کو کیسے سنسیئر اور ہارڈ ورکر آپ نے ان کو بنانا ہے۔ تو وہ کون سے سٹیپس ہیں۔ تو میرا یہ 26 سالہ تجربہ ہے کہ میں مینیجر تو نہیں رہا، البتہ میں سٹاف کا ایک حصہ بنا، جو کسی آفیسر، کسی ایگزیکٹو کے انڈر میں کام کرتا رہا 26 سال۔ شروع میں تو میں انفیریئر میں تھا، پھر میں سینئر ہوتا گیا، تو میں اب تو الحمدللہ میں انفیریئر میں نہیں ہوں، مگر میں مینجمنٹ میں بھی نہیں ہوں، بس سینئر ہوں، دیٹس آل۔ اوکے، تو کمزور سیکشنل ہیڈ یا HOD کا، یا کمزور ٹیچر کا یہ ہے اس کے کمزور آؤٹ پٹ آنے کے کچھ وہ موٹیوز ہے، جس کی وجہ سے اس کا سیکشن خراب ہوتا ہے، اس کا سیکشن برباد ہوتا ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ خراب ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ہے اس کا کلاس جو ہے وہ اس کے جس کلاس کو پڑھاتا ہے، اس کے بچے اور اس کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس میں قابل بچے بھی آ کر نالائق بن جاتے ہیں، اور اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہارڈ ورکر بھی جو ہے وہ سلیکٹس کا، اور وہ کیا بتاؤں آپ کو، وہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہارڈ ورکر بھی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سیکشن کے لیے اور ڈپارٹمنٹ کے لیے جان دینے والے اور پسینہ بہانے والے، بلکہ
خون دینے والے اور اپنے گھر کے جو ان کے اوقات ہوتے ہیں، بچوں کے اوقات ہوتے ہیں، ان میں سے بھی ٹائم نکالنے والے اور قوم کی خدمت کرنے والے لوگ بھی جو ہے وہ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اپنے باس کی وجہ سے اور اپنے HOD کی وجہ سے، کیونکہ وہ صحیح طریقے سے ان کو ہینڈل نہیں کر پاتے۔ تو اس کے لیے چند ٹپس ہیں، تو یہ یاد رکھنے کے قابل ہیں کہ جو یہ تمام کام جو سیکشن، جو ڈپارٹمنٹ اور جو بچے آپ کے کلاس میں ہیں، اگر وہ صحیح رزلٹ نہیں دے رہے، اگر آپ کا سیکشن جو ہے وہ صحیح پروگریس رپورٹ آؤٹ پٹ اس کا نہیں آ رہا، آپ جس ادارے کے HOD ہیں، آپ کے سٹاف کی کارکردگی صحیح نہیں ہے، تو سب سے پہلے آپ کا سٹاف جو ہے، آپ کا کلاس اسٹوڈنٹس جو ہے وہ گلٹی نہیں ہے، گلٹی سب سے پہلے آپ ہیں۔ اور بألفاظ دیگر آپ صحیح طریقے سے آپ ہینڈل کرنے والے نہیں ہیں، مطلب آپ مینجمنٹ آپ نے سیکھا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے لیے ایک شفیق باپ جیسے ہونا چاہیے۔ آپ کو اپنے سٹاف کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے، شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، اور آپ کو سٹاف کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گھر سے بھی زیادہ نازک ترین ماحول ہوتا ہے اور نازک ترین رشتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے سٹاف کے ساتھ، کل سے آپ شروع کریں، اپنے سٹاف کے ساتھ، آپ کے کلاس اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ ہنس مکھ رہیں، آپ اپنے چہرے پر تھوڑا سا اسمائل لے آئیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے جو سب آرڈینیٹس ہیں، میرا جو سٹاف ہے، میرا جو نچلا طبقہ ہے، یہ مجھے کتنا وہ محبت دینے والے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو کتنا پروگریس دینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری یہ کہ آپ شناخت کرنے والے بن جائے، آپ شناخت کرنے والے بن جائے کہ یہ میرا جو کائندہ ہے، جو میرے سٹاف ممبر ہے، میرے نیچے کے سٹاف کا ممبر ہے، اس کا کتنا توجہ ہے کام پر، اور اگر اس کا زیادہ توجہ ہے کام پر، یہ ہارڈ ورکر ہے، تو اس کے ہارڈ ورکر کے بیک پر کیا ہے، اس کے آفس میں انٹرسٹ اور اس کے کام میں انٹرسٹ کس بنیاد پر ہے؟ آیا یہ قوم کی خدمت کی بنیاد پر ہے یا دوسری چیز کا نام میں نہیں لیتا، یا اس کے بنیاد پر ہے؟ بعض آپ کے سٹاف کے ممبر ایسے بھی ہوں گے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اور شام گئے تک وہ بیٹھے ہوں گے، ان کو مزہ دیتا ہوگا ڈیوٹی کرنا، لیکن اس کے پس پردہ ان کی ایک وہ ہوگی، اس کی ایک خواہش ہوگی، ان کا ایک انٹرسٹ ہوگا۔ تو آپ نے اس انٹرسٹ کو ٹریس آؤٹ کرنا ہے کہ وہ کیا انٹرسٹ ہے۔ آیا وہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ فیور کا انٹرسٹ ہے، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمدردی کا انٹرسٹ ہے، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ قربانی کا، سیکریفیکیشن کا انٹرسٹ ہے، یا قوم کی خدمت کا جذبہ ہے، یا کچھ اور ہے۔
تو اس کا نشاندہی آپ کیسے کریں گے؟ ان کے مطلب ان کے وہ چیک کرنا ہے کہ آیا غریبوں امیروں کے اور سب کے اس کے میرٹ پر کام ہوتے ہیں، وہ میرٹ پر کام چلاتا ہے، یا اگر وہ میرٹ پر کام نہیں چلاتا تو آپ نے ڈائریکٹ یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کا انٹرسٹ کچھ اور طرف ہے، یہ جو ڈیوٹی پر بیٹھتا ہے زیادہ دیر تک اور یہ ہارڈ ورکنگ کرتا ہے، تو یہ قوم کی خدمت نہیں کر رہا، کچھ اور چیز ہے اس کے خلاف۔ دوسرے سٹاف میں آپ نے صرف ادھر کا نہیں کرنا، آپ کے کانوں میں لوگ آئیں گے، لیکن آپ نے اس ایک کی بات نہیں سننی، آپ نے اس دوسرے کو بھی بٹھانا ہے کہ تم نے یہ کام کیا اور یہ کیسے کیا، چاہے بیچارہ وہ خبر بھی نہ ہو اور اس نے وہ کام کیا بھی نہ ہو، اس نے وہ بات کی بھی نہ ہو، اور آپ اس کو مطلب وکٹمائز کرے یا اس کے خلاف کارروائی کرے، تو یہ بالکل ظلم ہے اور اس کی سزا آپ کو بھگتنی بھی پڑے گی، کیونکہ ہمارا وطن عزیز ایک مسلم کنٹری ہے اور اس میں آپ مسلمان ہیں اور آپ کو اس کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو معاف نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک یہ بات ہے، یہ ہیومینٹی میں آتا ہے کہ آپ اگر مسلمان نہیں بھی ہیں آپ، لیکن آپ ہیومن ہیں، تو ہیومن ہونے کے ناطے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کا سٹاف میں سے کوئی ایک سٹاف ممبر کسی دوسرے سٹاف ممبر کے خلاف شکایت کرے تو آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، آپ ضرور اس کی تحقیق کرے، اگر معاملہ سچ نکلاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے ایکشن نہیں لینا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کیا پتہ ہے وہ بیچارہ صحیح کام کر رہا ہو، وہ آپ کو بھی بچاتا ہو، ڈپارٹمنٹ کو بھی بچاتا ہو، قوم کی خدمت بھی کر رہا ہو، اور آپ اس کے خلاف ایکشن لے تو اس کا وہ ڈسکریج ہو جائے گا اور وہ اپنے جس میں کام میں دلچسپی لے گا اور کام میں انٹرسٹ لے گا، وہ اس کا انٹرسٹ وہ جو ہے اس کا حوصلہ ختم ہو جائے گا، اس کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا، اور وہ دھیرے دھیرے اس کی چھٹیاں شروع ہو جائے گی، وہ دفتر سے چھٹی لینے پر وہ پریفر کرے گا، اور پھر مطلب کام کو اس کا جینا چاہے گا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک ایسا سٹیج پہ آئے گا کہ وہ نوکری چھوڑنے پر تیار ہوگا، لیکن غربت کی وجہ سے وہ نوکری چھوڑ نہ سکے گا، ہاں، اور اس کی بد دعا آپ کے سر ہوگی۔ تو بس آپ نے معاشرہ دیکھا ہے، لوگوں کو دیکھا ہے، وہ آپ کو سزا تو بھگتنی پڑے گی، اسی دنیا میں بھی، اسی دنیا میں تو آپ کو اللہ دکھائے گا اور آخرت میں بھی اس طرح ہوگا۔ تو بھائی بات یہ ہے، تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک دو ٹپس دے دیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے شفقت کا معاملہ کرنا ہے، شفقت کا معاملہ کریں آپ، تو میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے سٹاف کو نیند نہیں آئے گی رات کو کہ کل کیسے ہی صبح ہو کہ میں جاؤں اور اپنے باس کو دیکھوں اور ان کی آرڈر کو فالو کروں اور مطلب ان سے اسائنمنٹ لے لوں اور اس پر لگ جاؤں، وہ اتنا محبت کرے گا آپ سے۔ یہ پاکستانیوں کے ان کے ذہن میں یہ بات جو ہے، وہ پاکستانی عزت سے کام جو ہے، آپ ان کو عزت دیں گے تو وہ آپ پر جان نچھاور کریں گے، اگر آپ ان کو عزت نہ دیں گے تو پھر وہ چھٹیاں لیں گے اور پھر وہ بہت ڈیپ چلے جائیں گے اور وہ اپنے وہ جان سے کھیلیں گے اور اپنے اوپر وہ ساری وہ سٹریس لے لیں گے، اور آپ کا جیسے وہ خراب ہو رہا ہے اسی طرح آپ کا سیکشن خراب ہوگا، اور اسی طرح
آپ کے سیکشن کا جو سارا باغ دوڑ جو ہوگا وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں جائے گا، اور ایک ایسا موقع آئے گا کہ آپ کے سیکشن پر اگر کوئی باہر سے کوئی وزٹرز آئے گا تو آپ کے جو کارندے ہیں، جو جس کے خلاف جو ایک ہارڈ ورکر اور انٹرسٹ جو لیتا ہو کام میں، اور جو مطلب ایسا کام کرتا ہو جیسے مطلب وہ میرے ذہن میں ایک بہت اچھا نام ہے، یعنی جو اپنی ایفیشنسی دکھاتا ہو، اور جو ایک ایسا کام میں ایسے نئے نئے فارمولے جو ہے وہ اپنے لیے اخذ کر رہا ہو، اور قوم کی سچے دل سے جو ہے خدمت کر رہا ہو، اس کو آپ مطلب خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے اسے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور پھر آپ ان لوگوں کے جو ہے زیر سایہ آئیں گے جو آپ کو ڈبولیں گی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح میں ایک دو تین مثالیں دوں گا آپ کو. میرا باس ایک رہا ہے تقریباً 2000 میں، 99 میں اور 2000 میں، اب میں بھول چکا ہوں. اس صاحب کے روح کو میں آج بھی میرے دل سے دعا نکلتی ہے، اس کا محبت میرے دل میں ہے. وہ ان کا نام تھا دل محمد صاحب. دل محمد صاحب وہ سینئر آدمی تھے، بڑے اتنے شفیق تھے کہ میں جب وہ چھٹی کر دیتے تھے تو اس دن مجھے بالکل ایسا مجھے انتظار رہتا تھا کہ وہ کب ان کی چھٹیاں ختم ہوگی، کہ وہ آئے گا اور مطلب میں اس سے ملوں گا اور اس کے زیر سایہ میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دوں گا. اور مجھے چھٹی کا بالکل شوق ہی نہیں تھا اس کے دور میں. ایسا ایگزیکٹو مجھے ملا تھا. اب اللہ تعالیٰ اسے غریب کو رحمت کرے، وہ مطلب فوت ہو چکے ہیں. اور ایسا ایک دوسرا جو مجھ سے جونیئر تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی عزت دی. مطلب مجھ سے جونیئر تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی اور اس کو مطلب میرا ایگزیکٹو بنا دیا، اور میں اس کے مطلب نیچے کام کر رہا تھا. تو وہ اتنا شفیق اور اتنا شریف کہ وہ جتنا بوجھ بھی مجھ پر ڈالتا تھا تو میں ہنسی خوشی مطلب ان کے مطابق مطلب ان کے آرڈر کو میں بالکل فالو کرتا تھا. میرے منہ پر نو نہیں آتا تھا. اور ان کو مطلب ان کی جب چھٹی ہوتی تھی تو میں اس دن اداس ہوتا تھا. ایک دوسرے ہمارے آفیسر تھے، اب پتہ نہیں وہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اگر حیات ہے تو میری دعا ہے. وہ بھی بڑے شریف النفس انسان تھے. تو ایک سال میرے باس رہے ہیں، تو وہ بھی بڑے بہار والا سال تھا. ہمارا پورا سیکشن اور خصوصاً میرے ساتھ وہ بڑے شفقت سے پیش آتے تھے. تو میں نے بھی ایسا کیا کہ میں نے بھی اپنی جان کپائی اور مکمل ایسی ڈیوٹی کی، دو تین اور اب ایک 4 اور ایسا گن کے تقریباً 5 باس، بلکہ 6 باس ایسے میرے رہے ہیں. باقی اور بھی باس میرے رہے ہیں. تو وہ ہنسمکھ تھے اور شفیق تھے. تو میں اپنے دل میں نادم ہوتا تھا کہ میں اچھی ڈیوٹی کیوں نہ کروں، اور میں اپنی ایفیشنسی کیوں نہ دکھاؤں، اور میں ٹائم پر کیوں نہ آؤں، اور میں اپنے ڈیوٹی ٹائم کیوں پورا نہ کروں، اور میں اگر مجھے شارٹ لیو چاہیے تو میں ان سے اجازت کیوں نہ مانگوں.
تو میرے دل میں ان کے لیے جگہ تھی اور میں ان کا دل سے احترام کرتا تھا، اور میں ان اپنے سیکشنل ہیڈس جو تھے میرے، میرا دل اب بھی دعا گو ہے ان کے لیے، ورنہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں ایسے سٹریس میں چلا جاتا کہ شاید اب میں وہ اس سیکشن کا، اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ نہ بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شفیق 4-5 ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یا ایچ او ڈی یا آپ سیکشنل ہیڈ بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے دیے مجھے، ایسے اساتذہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے، ایسے لیکچرز اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے، اور ایسے ٹیوٹرز اللہ نے مجھے شرنیک دیے، اور ایسے ٹیچرز مجھے دیے۔ تو میرا دل اب بھی دعا کر رہا ہے اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ تو یہ ٹوٹا پھوٹا مینجمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا ایک پریزنٹیشن تھا، تھوڑی سی بات تھی۔ تو تمام مینجمنٹ کے سے میری ریکویسٹ ہے، چاہے جہاں بھی ہے، جس محکمے کا مینجمنٹ ہو اور جس انسٹیٹیوٹ کا ٹیچر ہو، جس کا ہیڈ ہو، تو میری یہ گزارش ہے کہ جتنا کام آپ شفقت سے، محبت سے اور آپ کے ہنس مکھ ہونے سے اور آپ اپنے ایک اسمائل سے جتنا آپ اپنی انسٹیٹیوٹ کو چلا سکتے ہیں، اپنے سیکشن کو چلا سکتے ہیں، جتنا مرسی سے آپ چلا سکتے ہیں، اور جتنا آپ وہ کیا کہیں مطلب جتنا آپ وہ رحم سے چلا سکتے ہیں، اور جتنا آپ ایک وہ جتنا مطلب اپریشیٹ کرنے سے چلا سکتے ہیں، تو اتنا آپ زور سے اور اتنا آپ مطلب پریشر ڈال کر، اتنا آپ مطلب سخت زبان استعمال کر کے، سخت لینگویج استعمال کر کے اتنا آپ نہیں چلا سکتے۔ تو یہ چند باتیں عرض کرنے کی، تو انشاءاللہ پولائٹ رہیں گے ہم انشاءاللہ اپنے اسٹاف کے ساتھ۔ پھر آپ دیکھیے، اپنے پروگریس کو دیکھیے اور اپنے اسٹاف کو دیکھیے، کتنا آپ پہ نثار ہوتے ہیں وہ، اور کتنا آپ کے اوبیڈینٹ رہتے ہیں وہ، اور کتنا آپ کے مطلب دل دادا رہتے ہیں۔ پھر دیکھیے آپ پریکٹیکلی بھی اپنائیے۔ اوکے، تھینک یو، گڈ لک اینڈ گڈ نائٹ، تھینکس۔